الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له صدق الله العلي العظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بخير خلق كلهم عزیزانی گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا وہ لوگ جن کے قلوب کو ہم نے اپنے یاد سے غافل کر دیا ذکر قلبی سے محرومی کو اللہ کریم نے اپنی طرف منسوخ فرمایا من اغفلنا جن کو ہم نے غافل کر دیا قلب جن کے دل کو ہم ذکرنا اپنی یاد سے ہماری یاد سے یعنی ذکر قلبی سے محرومی عذاب الہی ہے تو محترم ساتھیوں زندگی میں جینے کا ایک مختصر دن ہے آپ نے جب فارغ ہو جاتا ہے اس دنیا سے اپنے جس پیدائش سے لے کر اور اپنے جو بچپن اپنی جو جوانی اپنے جو لڑکپن اپنے بوڑھاپن کا ہر خیال سامنے دوڑتا کیا کھویا کیا پایا سب اس کا ایک تصویر ایک منظر ایک فلم چلنے لگتا لیکن ہم زندہ جب رہتے ہیں طاقتور جب رہتے ہیں چلتے پھرتے بڑے مضبوط رہتے ہیں ہمیں احساس ہوتا نہیں ہر کام ہم یوں کرتے ہیں ہمیں اور زمانے تک رہیں گے اور چل بستے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے بلد تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے ہمیشہ لوگوں سے مل جل کر لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کا عادت ہے ایسا بھی کہتے ہیں جب آئی سی میں ڈالا جاتا ہے کسی کو جانے کا اجازت بھی نہیں صرف ان لوگوں کو جو چیرتے ہیں جو پھاڑتے ہیں جو نسوں کے اندر سوئی چباتے ہیں ان لوگوں سے اور کوئی نہیں جاتے بڑے ان کے سفارش وغیرہ کروا کر اندر جانا پڑتا ہے اچھا کچھ دیر بیٹھے تھے پھر کہنے لگے اب کافی وقت آ گیا اب چلو ایک علیحدگی ایک انفرادی معاملات کوئی ساتھ نہیں رہتا حالانکہ اللہ کو میں بڑا گناہگار بنتا ہوں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے کچھ عرصے ہم بھی اسی ماحول میں پڑے رہے آنکھوں میں پٹی ڈال دیا گیا ہے موت کا نشانہ انہوں نے بتا دیا گیا ہے اب یہ رہنا اس کے لیے مشکل ہے اس کو تو جانا لیکن پھر ہمیں واپس اللہ کریم نے بھیج دیا ہے کچھ حرکتیں کچھ کام میں کچھ ایسے تعلق کچھ ایسے آپ جو اللہ کو جو نسبت سے خود بھی جڑے رہے لوگوں کو بھی جوڑتے رہے یہ کام ہمیں کرنا اپنے ذاتی نہیں اللہ کے لیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی للہ رب العالمین ہمارے جو جتنی عبادتیں ہیں ہمارے جتنی جو قربانیاں ہیں جتنی مجاہدہ جتنی جہاد ہے جتنی تلوار چلانا ہے جتنی سخاوتیں ہیں جتنے لوگوں سے تعلق ہے جتنے لوگوں سے انبن ہے سارا اللہ کے لیے ہو جائے تب جا کے جو رتبہ ولایت ملنا ہے ملتا ہے ورنہ اللہ کریم کو کوئی ضرورت نہیں اس کا دربار میں لے جا کے کسی کی بٹھا دے حالانکہ بندے کے کردار کو بندے کو جو
بندے کا جو عمل، ہر چیز کو اللہ کریم جانتے ہیں، اس میں کتنی یعنی کہ طاقت ہے، کتنی اس کا جو قیمت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آزماتا ہے۔ اگر وہ اپنا لیا پھر ان طاقتوں کو جو برداشت کرنے کا قوتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنی پریشانی کا معاملہ سامنے آ جائے، مالی حال ہو، جسمانی حال ہو، رشتے ناطے اڑوس پڑوس کا حالت میں ہو، بھلے اس کو برا بلا بھی کہے، یہ برداشت کرتا ہے۔ یہ اس لیے برداشت کرتا ہے لوگ ناراض ہو جائے لیکن میرا رب نہ ناراض ہو۔ مقصد یہی ہوتا ہے اس کو جینے کا، میرا رب ناراض نہ ہو، اور لوگ بھلے اپنے دروازہ بند کر دیں لیکن میرا اپنے رب کا دروازہ کھڑکھڑا تو فوراً کھل جائے۔ اسی لیے سارا کام کیا جائے۔ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کیا کاروبار میں ترقی چاہیے، یا پھر اولاد کے چاہت سے اولاد چاہیے، یا کہیں کرسی سے مضبوطی سے بیٹھ کر کچھ سالانہ حکومت چلائے، اس نسبت سے ذکر کیا جاتا ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے اپنے جو دلوں میں اللہ کا راج چلے، اللہ کا حکومت چلے۔ یہ جو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں نا، یہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں اس کو رد کرتا ہوں، یہ انانیت ہے۔ شیطان کا کردار ہم کیا کہتے ہیں؟ بیچارہ عبادت بھی کیا ہے اور مختصر زندگی میں نہیں کیا ہے، لمبے عرصے تک عبادت کیا ہے، لیکن اس کی عبادت کا قیمت کیا ہے؟ میں جو کہوں میرا رب مانے، جس تخلیق کو میں رد کروں اللہ کرے اس کو رد کر دے۔ کیا تخلیق تھا؟ وہ رب بن گیا ہے، خالق بننا چاہتا تھا۔ اسی طرح ہم بھی دنیا میں صبح سے لے کر شام تک ہم رب بننا چاہتے ہیں۔ ہر ذرہ ذرہ عمل میں بھی ہم چاہت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، اسی لیے ہم عادتیں پڑ چکی ہیں۔ سر جھکانا ہمارا عادت نہیں ہوتا ہے، سر اٹھانا ہمارا عادت ہو چکا ہے۔ اور یہ جو ذکر الہی اسی لیے کرتے ہیں، سر اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اکثر لوگوں کو بھی دیکھا، جب نماز میں بھی آپ دیکھیں گے ان کا سینہ تھوڑا بلند ہی ہوتا ہے، جھکنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بھلے سر جھک جائے لیکن دلوں کا حال سر اٹھایا رہتا ہے، اسی لیے اس میں شیطان بستا ہے، شیطان کو جھکنے کا عادت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ جو احسان ہے، ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، منازل سلوک میں کافی لوگوں کا اپنی مجاہدہ ایک طرف، اور آپ خود دیکھیں گے منارہ جب ہم گئے ہیں، جتنی وہاں ہزاروں کا تعداد، جب اجتماع ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتا، اور وہاں ہر ایک یعنی کہ تڑپتا ہے مجھے بھی کوئی آگے لے جائے، تو اتنی رجوع نہیں کرایا جاتا۔ لیکن ہندوستان سے جب لوگ جاتے ہیں ان کا اولویت جو دیا جاتا ہے اور مقامات جو لکھا جاتا ہے، اور آپ کو شاید یاد ہوگا محمد خان صاحب جن کا نام ہم دیے ہیں، حضرت شیخ اجازت کے لیے گیا، حضرت شیخ اس کو دیکھیں نہیں، جن کا نام دیا ان کو آگے کرا، حالانکہ وہاں نچوڑا جاتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، مسجد نبوی میں مراقبات کے لیے، روحانی بیت کے لیے کم سے کم 25 سورہ کا یاد ہونا ضروری ہے، اور جمعہ نماز اس کو خطبہ دینا ضروری ہے، عیدین نماز اس کو جو ادا کرانا، امامت کرنا ضروری ہے، جہاں کہیں بھی جب بھی موقع ملے اس کو سامنے ہونا۔ اتنی پختگی جب آ جائے اس کو روحانی بیت کیا جاتا ہے۔ کیا کسی نے پوچھا آپ لوگوں سے؟ کوئی نہیں پوچھا، پیش کیا گیا اور آگے، اور عالموں سے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اتنی جو شفقت ہے جو حضرت شیخ کی طرف جو ہمیں ملتا ہے، ہمارا محنت کا ہم حساب کریں تو محنت کا ہمیں تو وہ جو تیر ہم نہیں مارے، جو پرانا صوفیہ اکرام میں جو کچھ مجاہدے کیے، ساری زندگی اپنے مجاہدہ ایک طرف، لوگوں کے تعلق ایک طرف، اور انہوں نے جو دین پہنچا تھا وہ ایک طرف، آج بھی دین پہنچتا ہے وہ ایک طرف۔ ایک کتب یہ جو غوث، ایک ابدال جو صدیقیت جان تک پہنچتے ہیں، ان کا اپنے ادا ایک طرف اور عام لوگوں کی سجدہ ایک طرف۔
جن لوگوں کا اللہ کریم اپنے جو دربار میں بٹھاتا ہے تو ان کا اعمال نامہ ایک طرف ہوتا ہے، اور اللہ سے تو دور ہی رکھتے ہیں، اور عام معاشرے میں اپنی جو زندگی عام طور پر گزارا کرتے ہیں ان کے صحیح ایک طرف ہوتا ہے۔ اور وہ ایک زمانہ تھا لوگوں کی ان چیزوں کو آشنا نہیں کرایا جاتا تھا، اور لوگوں کو ان پڑھ کا حالت میں رکھا جاتا تھا، کچھ چند لوگوں کی ان چیزوں کو دیا جاتا